بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد، صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سیرت طیبہ کی صحیح سمجھ نصیب فرما دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل نسبت نصیب فرما دیں۔ آج یہ درس سیرت کا دوسرا سبق ہے، جس میں ہم ایک انتہائی اہم موضوع پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس موضوع کو سمیٹنے اور اس موضوع کو اچھے سے بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو شروع کرنے سے پہلے ضروری یہ ہے کہ ہم اس جگہ کے متعلق بھی سمجھ لیں کہ جس جگہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت صرف عربوں کے لیے نہیں تھی، صرف ایک خطے کے لیے نہیں تھی، محدود زمانے کے لیے نہیں تھی، بلکہ عرب و عجم پوری دنیا کی آباد قوم کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تھی۔ ہر زمانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تھی۔ عرب و عجم کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر بھیجے گئے۔ تو اس لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ روئے زمین کے صرف اسی خطے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے لیے کیوں منتخب کیا گیا۔ اس وقت کی جو آباد دنیا تھی وہ تو زمین کے مختلف خطوں میں پھیلی ہوئی تھی، فارس کے اندر بھی تھی، روم کے اندر بھی تھی، ہند میں بھی آبادی موجود تھی، یونانی فلسفہ بھی موجود تھا، وہاں کی آبادی بھی موجود تھی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہوئی، جس جگہ کو یہ شرف حاصل ہوا، وہ جزیرۃ العرب تھا۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خاص موضوع ہے کہ جزیرۃ العرب میں بعثت کی کیا حکمتیں تھیں، کیا وجوہات تھی، اللہ تبارک و تعالی نے اس میں کیا راز پنہا رکھے تھے، پوشیدہ رکھے تھے۔ مختلف اہل سیر نے اس پر مختلف جہات سے گفتگو کی ہے۔ مفکر اسلام حضرت مولانا ابو الحسن ندوی رحمہ اللہ تعالی نے بھی گفتگو فرمائی اس پر۔ حضرت سلمان منصور پوری رحمہ اللہ تعالی نے بھی اس پر تفصیلی گفتگو فرمائی۔ دکتور محمد سعید رمضان البوتی شہید رحمہ اللہ تعالی نے بھی اس پر قدر تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے۔ دیگر علماء نے بھی، دیگر محققین نے بھی مختلف جہات سے اس بات کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور یہ موضوع کچھ پھیلا ہوا ہے۔ ہم کوشش یہ کریں گے کہ چند نکات کے ذریعے اس بات کو سمیٹ سکیں، سمجھا سکیں اور اپنے ذہنوں میں بٹھا سکیں۔ اس کو ہم چند نکات پر منقسم کریں گے، ان حکمتوں کو۔ سب سے پہلے مناسب یہ ہے ہم اس سلسلے میں نسلی اور نسبی حکمت کو بیان کریں کہ جزیرۃ العرب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہوئی ہے، اس کے اندر بہت سی حکمتیں ہیں۔ ان میں سے ایک حکمت نسبی اور نسلی حکمت ہے۔ یہ نسبی اور نسلی حکمت کا نام ہم نے سمجھانے کے طور پر رکھا ہے تاکہ اسے ہم ایک موضوع کے تحت سمجھ سکیں، اور اس حکمت کو سمجھنے کے لیے ہمیں کچھ پیچھے جانا پڑے گا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھنا پڑے گا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ہر شخص، بالخصوص ہر مسلمان اچھے سے جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے 70-80 سے زائد مرتبہ نبی کریم حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کریم میں تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔
سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے اعمال کو بھی جاری فرما دیا، قیامت تک آپ کے اعمال جاری فرما دیے۔ کوئی نبی ایسے نہیں ہے کہ جن کے اعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے حجت بن سکے ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ان اعمال پر عمل پیرا ہو۔ یہ فضیلت صرف حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو حاصل ہے کہ ان کے اعمال اس امت تک بھی باقی ہیں۔ مثال کے طور پر مقام ابراہیم ہے، بیت اللہ ہے، صفا مروہ ہے، عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی ہے۔ یہ سارے اعمال حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی توسط سے امت کو ملے ہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اصلاً عراق کے تھے، وہاں سے حالات ناسازگار ہوئے تو وہ مصر کی طرف گئے، اور ان کے ساتھ ان کی اہلیہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھی، اور ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام بھی تھے۔ جب یہ مصر پہنچے تو مصر کے بادشاہ نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنی ملکیت میں، اپنی زوجیت میں لینا چاہا، لیکن اس پر قادر نہیں ہو سکا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی شان اس پر واضح ہو گئی تو اس نے بہت عزت اور اکرام والا معاملہ کیا، اور جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام مصر سے رخصت ہونے لگے تو اپنی بیٹی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی ان کے حوالے کر دیا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنی زوجیت میں لے لیا، اور حضرت سارہ کو شام میں رکھا، اور ان سے حضرت اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت ہوئی، اور ان کی پوری نسل شام میں پیدا ہوئی، شام میں پھیلی، اور شام کے ارد گرد علاقوں میں چلتی رہی۔ سیدنا اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام کے 12 بیٹے تھے، اور پھر اس کے بعد جتنے بھی بنی اسرائیل کے انبیاء آئے وہ سارے کے سارے حضرت اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد سے تھے۔ حضرت داود علیہ الصلاۃ والسلام ہو، یوسف علیہ الصلاۃ والسلام ہو، سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام ہو، زکریا علیہ الصلاۃ والسلام ہو، یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام ہو، عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ہو، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ہو، یہ سارے کے سارے اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام کی نسل سے تھے۔ اور انہوں نے اپنے دوسرے بیٹے جو حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام تھے انہیں جزیرۃ العرب میں رکھا، اور جزیرۃ العرب میں ان کی پرورش ہوئی، وہیں پر ان کا نکاح ہوا۔ بنو جرہم ایک قبیلہ تھا، ان کا سردار موزاز نامی تھا، اس کی بیٹی سے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کا نکاح ہوا۔ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کیونکہ ان کے ننیال مصر سے تھے، کیونکہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے تھی، اور حضرت اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام کا جو ننیال تھا وہ شام کی طرف تھا، اور ان کی دونوں کی شادیاں بھی اپنے ننیال میں ہوئیں، تو اس لیے حضرت اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے شام میں رہنا آسان ہو گیا، اور حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے جزیرۃ العرب میں رہنا آسان ہو گیا، اور انہیں ایک طرف پڑوس مل گیا اپنے بھائی کا، شام جو شمال کی جانب تھا، اور ایک طرف مغرب میں مصر تھا، اور اس میں انہیں پڑوس مل گیا اپنے ننیال کا۔ حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کے 12 بیٹے تھے، اور ان 12 بیٹوں کی جو نسل تھی وہ یمن تک پھیل گئی، ایک طرف وہ یمن تک پھیل گئی، ایک طرف مصر تک پھیل گئی، اور ایک طرف شام تک پھیل گئی۔ ازدواجی طور پر یہ دونوں بھائی الگ الگ تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے زمانے کے ساتھ ساتھ ان دونوں کو ایک ساتھ ملا دیا تھا کہ جب بھی بالخصوص اہل شام پر کوئی مصیبت آتی تھی وہ مدد طلب کرنے کے لیے یا امن کے لیے وہ جزیرۃ العرب کی طرف رخ کیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت داود علیہ الصلاۃ والسلام ایک مرتبہ وہاں سے نکلے ظالم بادشاہ سے بچ کر، تو وہ عرب میں آئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام فرعونیوں سے بچ کر نکلے تھے، عرب میں آئے تھے، اور پھر اپنی قوم کو لے کر وہاں سے فرعونیوں سے نجات دلا کر آئے، اور 40 سال تک میدان تی میں وقت گزارا، وہ بھی عرب کے اندر تھا۔ تو اس طرح ان کا تسلسل جڑ گیا۔ تو اس وقت کی جو آباد دنیا تھی، بڑی بڑی جو سلطنتیں تھی، یمن کے اندر موجود تھی، مصر کے اندر موجود تھی، شام کے اندر موجود تھی،
ان تمام لوگوں کے آپس میں خاندانی اور نسبی تعلقات تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جزیرۃ العرب کو منتخب اس لیے کیا کہ جزیرۃ العرب نقطۂ آغاز بن جائے گا ارد گرد کے جتنے بھی اقوام ہیں ان کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اور ان کو اسلام کی دعوت پر جمع کرنے کے لیے۔ تو ایک تو یہ نسلی اور نسبی حکمت عملی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص حکمت تھی، اور دوسری حکمت وہ سیاسی، ثقافتی، تہذیبی اور تمدنی اعتبار سے ہے۔ اس زمانے میں اگر ہم دیکھیں کہ جزیرۃ العرب میں رہنے والے لوگ اور دیگر ارد گرد جو اقوام تھی ان کے کیا حوال تھے، اگرچہ ہم نے یہ بات سنی ہوئی ہے کہ جو زمانے جاہلیت کے مشرکین تھے، اہل عرب تھے، وہ زندہ بچیوں کو درگور کیا کرتے تھے، وہ بہت زیادہ تکبر اور نخوت میں مبتلا تھے، اس کے علاوہ ان کے اندر بہت سی برائیاں تھیں۔ لیکن اگر 6 صدی عیسوی کی دیگر اقوام کی احوال اگر آپ دیکھیں، ان کی تاریخ پڑھیں، تو انسانیت شرم میں ڈوب جائے۔ اس وقت کی جو بڑی 2 طاقتیں تھیں، سلطنتیں تھیں، ایک فارس اور ایک روم۔ فارس جو تھی یہ فلسفیوں کی حکومت تھی، جن کی تہذیب اور جن کی انسانی حقوق بالکل گر چکے تھے، حتیٰ کہ ان کے ہاں یہ ہو گیا تھا کہ اپنی ماں سے شادی کرنے کو افضل قرار دیتے تھے۔ اور بعد میں تو ان کے لوگوں نے عورت کو مشترک چیز سمجھ لیا گیا کہ جس طرح ایک پانی مشترک چیز ہے تو عورت بھی اسی طرح مشترک چیز ہے، جو جس طرح چاہے اسے استعمال کر سکتا تھا۔ فلسفے کی پیچیدگیوں کے اندر یہ لوگ مبتلا تھے، تحریف کے اندر یہ لوگ مبتلا تھے۔ دوسری طرف رومی تھے، یہ ایک تو یہ اپنی آسمانی جو کتاب تھی اس میں بہت زیادہ تبدیلیاں کر چکے تھے، اسے محرف بنا چکے تھے، اور مادیت پرستی کے اندر مبتلا ہو چکے تھے۔ اس وقت کے جو ان کے احوال تھے وہ مشرکین عرب سے بھی بالکل گھٹیا ترین تھے۔ اور دوسرا، ان دونوں سلطنتوں پر حکومتی ریاستی دباؤ تھا۔ وہاں کے حکمران اثر و رسوخ والے تھے، وہ جس طرح چاہتے تھے آئے دن اپنے متاحتوں میں نئی چیزوں کی تبدیلیاں لاتے تھے، ظلم اور بربریت والے قانون بناتے اور نافذ کیا کرتے تھے۔ اور ان کے ساتھ ان کے متحد جو اور 2 بڑی ریاستیں تھیں، ایک ہند کی تھی اور ایک یونان کی تھی۔ سیدنا ابو الحسن ندوی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہندوستان کی تہذیب بہت پرانی ہے اور بعض بہت اچھی چیزیں بھی تھی، لیکن 5ویں صدی عیسوی کے اندر جو ہندوستان کے سیاسی، ثقافتی اور اخلاقی گراوٹ کی جو صورتحال تھی وہ ناقابل بیان ہے۔ یہ لوگ اپنی طبیعت کے اعتبار سے اس طرح مخلص نہیں تھے، اپنی عادات کے اندر، اپنی طباع میں ایسے نہیں تھے کہ یہ حق بات کو قبول کر سکتے، اور سیاسی دباؤ بہت زیادہ تھا۔ اس کے مقابلے میں جو جزیرۃ العرب تھا، جزیرۃ العرب میں آزاد ریاستیں قائم تھیں، آزاد اقوام قائم تھی، اور بلکہ فارس اور روم کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ وہ کسی طرح جزیرۃ العرب پر قبضہ کر لیں، لیکن یہاں کے لوگ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ کوئی ان کے اوپر بادشاہ نہیں تھا، کوئی ان کے پاس آسمانی کتاب نہیں تھی کہ جس کے اندر تحریف کر چکے ہوں، وہاں پر مناظرے ہوتے ہوں۔ عملاً اگرچہ یہ بھی بہت سی برائیوں میں مبتلا تھے، لیکن اپنی طبیعت کے اعتبار سے حق کو قبول کرنے کے سب سے زیادہ قریب جزیرۃ العرب کے لوگ تھے۔ اگر کسی اور جگہ بعثت ہوتی تو وہاں پر عوامی سطح سے پہلے ملکی سطح پر اس طرح دباؤ ہوتا، اس کی فوج کا دباؤ ہوتا، سیاسی طور پر دباؤ ہوتا کہ فوراً دعوت کو دبوچ لیا جاتا۔ لیکن جزیرۃ العرب میں ایسا نہیں تھا۔ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اجداد تھے، قصی ہو گئے، بنی ہاشم ہو گئے، عبد مناف ہو گئے، یہ لوگ سردار چلتے آ رہے تھے، اور قصی کے بعد سے لے کر بعد میں ان کے اندر بت پرستی بھی آنا شروع ہو گئی، کیونکہ جو بنی جرہم تھے یہ
بت پرستی میں مبتلا ہو گئے تھے، اور یہی لوگ عرب کے اندر بت پرستی لائے تھے، اور انہوں نے بنی اسماعیل کو عرب سے باہر نکال دیا تھا۔ تو حق کو قبول کرنے کے اعتبار سے سیاسی ماحول ہو، ثقافتی تہذیبی ماحول ہو، تمدنی ماحول ہو، اس میں بہت واضح فرق تھا جزیرۃ العرب میں اور دیگر ریاستوں کے اندر۔ وہ شہری زندگی کے تھے، یہ بدوی زندگی کے تھے، دل صاف تھے، حق جلتی ان کے دلوں میں چمٹ سکتا تھا۔ وہ لوگ اپنے آپ کو علم اور دانا سمجھتے تھے، اور اس پر وہ قائم تھے، حالانکہ وہ غلط باتیں، غلط نظریات ان کے اندر آ چکے تھے۔ وہاں پر اگر ابتدائی طور پر دعوت ہوتی تو سب سے پہلے مناظرے کے بازار جمع ہو جاتے، لگ جاتے مناظرے کے بازار، کبھی ایک مناظر آ رہا ہے، کبھی دوسرا آ رہا ہے، کبھی تیسری بات، کبھی چوتھی بات، کبھی کیا۔ اس کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو میدان تھا وہ دعوتی میدان تھا۔ اور اسی کے ضمن میں ایک حکمت یہ بھی تھی کہ کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امی پیدا ہونا ہے، تو ایسے علاقے میں پیدا ہوں، ایسے علاقے میں مبعوث ہوں کہ جہاں پر امیین لوگ ہوں، کیونکہ اگر دیگر ثقافتی اور تمدنی علاقوں میں ہوتے تو وہاں پر واضح طور پر یہ بات آتی کہ یہاں پر علم کے دروازے بالکل کھلے ہوئے ہیں، یہاں پر درسگاہیں قائم ہیں، یہاں پر مکاتب قائم ہیں، یہ جو علم حاصل کر کے آئے کسی مدرسے سے پڑھ کر آئے، کسی مکتب سے حاصل کر کے آئے۔ تو جو معجزہ تھا کہ براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی کا نزول ہو رہا ہے، تو یہ انہی لوگوں میں ہو سکتا تھا کہ جہاں پر اس طرح کے ذرائع موجود نہ ہوں۔ اسی لیے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، امیین کے اندر، اور عرب کے لوگ پڑھے ہوئے نہیں تھے، تمدنی لوگ نہیں تھے زیادہ، نہ ان کے پاس کاغذ کے وسائل تھے نہ دیگر وسائل تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ بھی یہاں پر ظاہر ہونا تھا۔ یہ سیاسی، ثقافتی، تہذیبی اور تمدنی اعتبار سے حکمت تھی۔ اور تیسری حکمت جغرافیائی حکمت ہے۔ جزیرۃ العرب جو ہے یہ بر اعظم ایشیا، بر اعظم افریقہ اور بر اعظم یورپ، ان تینوں کے درمیان میں واقع ہے۔ اگر جزیرۃ العرب میں دعوت پھیل جاتی ہے، دعوت قائم ہو جاتی ہے، تو یہاں سے نکلنے والے قافلے بآسانی ان تینوں بر اعظموں میں جا سکتے ہیں، دعوت پھیل سکتی ہے، اور اسی جگہ سے ان تینوں بر اعظموں کی تجارت کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، تینوں بر اعظموں کی تہذیب پر اثر انداز ہوا جا سکتا ہے۔ اگر دنیا کے ایک کونے میں ہوتے تو وہ ایسا کونا ہوتا کہ جس کا تعلق دوسری قوم کے ساتھ، دوسرے ملکوں کے ساتھ بعید ہوتا، دور ہوتا، تو یہ مشکل ہو جاتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ایسی جگہ کا انتخاب فرمایا کہ جہاں سے پورے عالم کی تجارت ہو، پورے عالم کی ثقافت ہو، پورے عالم کی تہذیب ہو، اس جگہ سے کنٹرول کرنا آسان ہو جائے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ جغرافیائی بہت بڑی حکمت عملی تھی، اور چنانچہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ نبوت والی زندگی، اور اس کے بعد حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور خلافت، حضرت سیدنا علی بن مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا دور خلافت، 40 سال کی مدت کے اندر اسلام کی دعوت جزیرۃ العرب سے نکل کر کن کن زمینی خطوط تک جا کر پہنچ گئی؟ ہند تک پہنچ گئی، افریقہ تک پہنچ گئی، شام تک پہنچ گئی، ایران تک پہنچ گئی، روم فتح ہو گیا۔ تو یہ جتنے بھی علاقے تھے تو ان تک پہنچ پانا یہ آسان تھا، کیونکہ جزیرۃ العرب ایک نقطۂ آغاز تھا، دعوت کے اعتبار سے بھی، تجارت کے اعتبار سے بھی، ثقافت کے اعتبار سے بھی، تہذیب کے اعتبار سے بھی۔ تو یہ سب سے موزوں جگہ تھی، سب سے مناسب جگہ تھی پوری دنیا کا کنٹرول سنبھالنے کے لیے۔ یہ جغرافیائی حکمت ہو گئی۔ چوتھی حکمت جسے ہم دینی اور ملتی حکمت کا نام دے سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر
اپنی عبادت کے لیے سب سے پہلا گھر روئے زمین پر جو بنایا گیا وہ اسی جزیرۃ العرب میں بنایا تھا. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین. روئے زمین پر سب سے پہلا گھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ جزیرۃ العرب میں بنایا گیا. تو اسی وقت سے یہ اشارہ مل گیا تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو، تمام قوموں کو، تمام تہذیبوں کو، کہ اگر اللہ تبارک و تعالی سے تعلق جوڑنا ہے تو جزیرۃ العرب میں جو موجود بیت اللہ ہے اس کے ساتھ تعلق مضبوط ہونا چاہیے، کیونکہ وہ پہلا گھر تھا، خالص اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے بنایا گیا تھا. پوری دنیا کو اس گھر پر جمع کرنا تھا. اب ایسا ممکن نہیں تھا اور یہ بہت مشکل ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت والی جگہ الگ ہوتی اور لوگوں کو جمع کسی اور مرکز میں کیا جاتا، کیونکہ جمع کرنا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر پر تھا پوری انسانیت کو. تو اس لیے اس کا تقاضا یہ تھا، دینی اور ملتی تقاضا یہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا تقاضا یہ تھا، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی دعوت کا تقاضا یہ تھا، توحید کا تقاضا یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت والی جو جگہ ہونی چاہیے وہ جزیرۃ العرب ہونی چاہیے، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا واحد گھر ہے اور وہ بیت اللہ ہے. یہ چوتھی حکمت عملی تھی جزیرۃ العرب میں بعثت کی. پانچویں حکمت جسے ہم لسانی حکمت کہہ سکتے ہیں، اور وہ تھی عربی زبان. اس وقت جتنی بھی ریاستیں اور جتنی بھی بولی جانے والی زبانیں تھیں ان کے مقابلے میں سب سے زیادہ پاکیزہ، سب سے زیادہ وسیع، سب سے معطر اور سب سے کشادہ جو زبان تھی وہ عربی زبان تھی. اور اللہ تبارک و تعالی نے جنت کے لیے، اپنی وحی کے لیے، قرآن کریم کے لیے جس زبان کو منتخب فرمایا وہ عربی زبان تھی، اور اسی زبان کو یہ نصیب ملا کہ قیامت تک یہ زبان باقی رہے گی اور مکمل آب و تاب کے ساتھ باقی رہے گی. اس کے علاوہ کتنی تہذیبیں آئی مٹ گئی، کتنی زبانیں آئیں وہ مٹ گئی، ختم ہو گئی. تو اللہ تبارک و تعالی نے جزیرۃ العرب اور عربی زبان کو رواج دینا تھا، عربی زبان کی وسعت کو رواج دینا تھا، قیامت تک یہ زبان بولی جانی تھی، اور اس زبان کے اندر اس زمانے میں سب سے زیادہ خوبی تھی. تو اللہ تبارک و تعالی نے عربی کو خاص کیا اور یہ عربی بولنے والے جزیرۃ العرب کے لوگ تھے. اس لیے ہم نے یہ بات بارہا سنی ہوگی کہ مشرکین بہت زیادہ ظلمتوں کے اندر تھے، اور یقیناً وہ ظلمتوں کے اندر تھے، لیکن وہ اپنی طبیعت کے اعتبار سے، اپنی استعداد اور صلاحیت کے اعتبار سے سب سے زیادہ حق کے قریب تھے، کیونکہ یہ لوگ جاہل تھے، ان کے پاس علم نہیں تھا، اور جس کے پاس علم نہیں ہوتا وہ علم کی تلاش میں ہوتا ہے، یا اس کے پاس جب علم آ جاتا ہے تو وہ علم کو قبول کر لیتا ہے. ان کے مقابلے میں جو دیگر ریاستیں تھیں وہ جہل مرکب پر مبنی تھی، یعنی ان کے پاس علم تو تھا لیکن غلط علم تھا، اور وہ اس غلط علم کو اپنے لیے تاج سمجھے ہوئے تھے، تو اس لیے انہیں اپنے علم سے ہٹایا جاتا، تو اسی میں بہت زیادہ وقت گزر جاتا. اور آپ نے بہت سے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی زندگی میں اور ان کے احوال میں یہ بات پڑھی ہوگی کہ وہ فطرت اسلام پر تھے، یعنی کبھی انہوں نے ظلمت والا کام ہی نہیں کیا تھا. اسلام سے پہلے، اسلام آنے سے پہلے کئی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ایسے ہیں کہ جنہوں نے کبھی شراب نہیں پی تھی، جنہوں نے کبھی زنا نہیں کیا تھا. ایسے سلیم الفطرت اور سلیم العقل لوگ صرف اس وقت عرب کے اندر موجود تھے، اس کے علاوہ کہیں موجود نہیں تھے. تو اس لیے ہمارے علماء اس بات کو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ اگر جزیرۃ العرب کی اقوام اور دیگر اقوام کا مقابلہ کیا جائے تو یوں کہا جائے گا کہ یہ جو تھے یہ جہل پر مبنی تھے، جاہل تھے، اور دیگر جو اقوام تھی وہ جہل مرکب پر قائم تھی. اور جہالت کو ختم کرنا یہ آسان ہے بنسبت جہل مرکب کو ختم کرنا. دیگر ریاستوں میں ریاستی دباؤ تھا، فوجی دباؤ تھا،
اور ابتدائی دعوت کے اندر تو اس قدر فوج جمع نہیں ہوئی تھی کہ ابتدائی دن سے ان کے خلاف لشکر کشی کی جاتی اور ریاست کے خلاف جا کر کھڑے ہو جاتے. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے مکہ مکرمہ کی زمین کو بھی تیار کیا اور مدینہ منورہ کی زمین کو بھی تیار کیا. مدینہ منورہ کے اندر اوس اور خزرج کے جو لوگ تھے وہ بھی اسی انتظار میں تھے کہ کوئی ایسے شخص آ جائیں کہ جنہیں ہم اپنا حاکم بنا سکیں، جنہیں اپنا بادشاہ بنا سکیں. اور جزیرۃ العرب کے لوگ اپنی نخوت کے اندر، اپنے تکبر کے اندر کسی اور انسان کو اور کسی اور انسان کی حاکمیت کو قبول نہیں کر سکتے تھے. بہت کوشش کی فارسیوں نے، یونانیوں نے، رومیوں نے کہ وہ جزیرۃ العرب پر قبضہ کر لیں، لیکن وہ کسی طور پر کامیاب نہ ہو سکے. تو ان ظاہری حکمتوں کے تحت اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں اور بھی بہت زیادہ ہوں گی اور یقیناً ہوں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتوں تک کون پہنچ سکتا ہے؟ کوئی نہیں پہنچ سکتا. لیکن اگر ہم اس وقت کی تاریخی، ثقافتی، تہذیبی، تمدنی اور جغرافیائی حیثیت کو دیکھیں تو سب سے موزوں جگہ ہمیں جزیرۃ العرب لگتی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور جگہ نہیں لگتی. اور یہ بات بھی حقیقت ہے، اگر اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کسی اور جگہ پر کرتے تو یقیناً وہاں پر اور حکمتیں ہوتی. ایسا نہیں تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کہیں اور کر ہی نہیں سکتے تھے. اللہ تبارک و تعالی کے اختیار میں تو ہر چیز ہے کہ وہ ہندوستان میں بھی کر سکتے تھے، وہ فارس میں بھی کر سکتے تھے، روم کے اندر بھی کر سکتے تھے. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان حکمتوں کے تحت، ان مصلحتوں کے تحت، اور ان مصلحتوں میں مزید بھی توسع ہے، مزید بہت گہری باتیں ہیں، اور یہ باتیں آپ کو عنوانات کے تحت بتلا دی ہیں کہ اگر کوئی آدمی مطالعہ کرنا چاہتا ہے تو مزید مطالعہ کر کے ان چیزوں پر بصیرت حاصل کر سکتے ہیں کہ اس وقت کی آپ تاریخ کو پڑھیں، ثقافت کو پڑھیں، تہذیب کو پڑھیں تو آپ کو جا کر اندازہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ حکمت نصیب فرما دیں. اور جزیرۃ العرب کو اللہ تبارک و تعالی نے جو مقام عطا فرمایا ہے، جو شان عطا فرمائی ہے، اللہ تبارک و تعالی جزیرۃ العرب کو دوبارہ وہ شان اور وہ مقام عطا فرما دیں تاکہ جو جزیرۃ العرب کے حاکم ہوں وہ پوری دنیا میں اپنی حکومت اسلامی نظام کے تحت چلانے والے بن جائیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تبارک و تعالی قبول فرما لیں، نافع بنائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامہ اور اجداد کا کچھ تعارف رہ گیا، وہ پھر اگلی نشست ہے انشاءاللہ تعالی. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك.